عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب عاصم منیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک، یہ کوشچن آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا، یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے۔ فوج تو موجود ہے نا، فوج تو موجود ہے۔ سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں جب عاصم منیر جب ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نارمل بات ہے۔ فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے۔ لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے، یہ 5ویں، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے۔ سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی۔ سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی جو ہم نے عاصم منیر کا آپ کی خام خواہ ایسی بیل مجھے مار والی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ DG/ISI تھے، وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے۔ انہوں نے بحیثیت DG/ISI اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اس میں معاملہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے۔ یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا، اس بات کو میں بحیثیت صحافی 1000 جگہ کر چکا ہوں، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے، لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے، یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی، آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی۔ میں بعض کا گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ سو بعض کا میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے۔ یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے۔ کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک حلقہ جس سے میں لڑ نہیں سکا پہلے، وہ سارا میرا آرمی کا ہی حلقہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں سارا۔ انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی۔ بٹ شیخ صاحب خواہ مخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے۔ نہیں ہوپ کیا، دیکھیں آپ کا خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا نہیں میں پوچھ رہا شیخ صاحب، میرا کام تھوڑے کو پوچھنا ہے، تھوڑا کام ہے جواب دینا۔ آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں۔ ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفقا ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سے ہے، اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں اسکول لائف سے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل، پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے، نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے، جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے۔ سو میں اعتراف کر چکا ہوں، اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی شیخ صاحب۔ میں ابھی 2023 میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں، آپ جیسا، میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہوں، سب کچھ دیکھ لیا ہو، اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو، قید بھی دیکھ لی ہو، چلے اب تو چلا بھی دیکھ لیا۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، پہلے ایک انٹرویو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب، اس کے بعد عادل عباسی صاحب، پھر فرح حبیب صاحب، اور اب شیخ رشید صاحب
لازمی سی بات ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے کا ہم احترام کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے کچھ لوگوں کا جو ذاتی وہ ان لوگوں کا بھی اپنا ذاتی نظریہ ہے. سوشل میڈیا ٹویٹر دیکھ لیں کہ جو انٹرویو کر رہے ہیں، مطلب ان لوگوں کا دیکھیے، جو بھی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، جو بھی شخص انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو صحافی کی ذمہ داری ہے وہ اس سے انٹرویو لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بولے میں انٹرویو نہیں لے رہا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کسی بھی صحافی کے پاس کہ اگر اس کو اس طرح کا انٹرویو یا اس طرح کی کوئی کال آئے جو انتہائی اہم ہو اور انتہائی اہم گفتگو ہو، انتہائی اہم خبر ہو، اور وہ اس کو بریک نہ کرے، تو میرے خیال سے یہ غلط ہوگا. تو یہ ایک صحافتی ذمہ داری انہوں نے ادا کی. ٹویٹر پر، فیس بک پر، برال مختلف سوشل میڈیاز کی میں نے سائٹس دیکھی تو اس پر جو ہے منیف فاروق صاحب پر جو ہے تیروں کے نشتر چلا رہی تھی عوام. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے ہر شخص کا جو انٹرویو دینا چاہ رہا ہے. کوئی بھی صحافی گن پوائنٹ پر کسی کا انٹرویو نہیں کرتا. وہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنا انٹرویو خود ریکارڈ کروانا چاہ رہے تو آپ کا حق ہے، صحافی کی ذمہ داری ہے وہ جا کر ریکارڈ کرے. یہ تو بات آ گئی ایک سائڈ پہ. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق، چونکہ اب وہ دبئی پہنچ چکے ہیں. کل بروز آفتہ وہ پاکستان کے لیے بھی اڑان بھریں گے اور یہاں پر بھی پہنچ جائیں گے. میاں نواز شریف کی واپسی سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے ایک ترانہ ریلیز کیا. ترانہ کل ریلیز ہوا تو وہاں پر ہمارے فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور بھی پی ایم ایل این کے بہت سارے رہنما وہاں پر موجود تھے جب یہ ترانہ ریلیز کیا گیا. سب کچھ کہنے کا مقصد یا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو صرف 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا اور وہ پورے 4.5 سال بعد واپس آ رہے ہیں اور اس کو عدالت بیل دے دیتی ہے. دیکھیے معزز عدلیہ جو قانون کے مطابق جو ان کے سامنے شواہد ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. دوسرے نمبر پر نیب کو کچھ اعتراض نہیں تھا جو سارا معاملہ کرنے والا ہے یا جس کی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ یہ کچھ ہوا، تو اس نے اعتراض نہیں کیا. پھر عدالت کے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچتا تھا، انہوں نے تو بہرحال بیل دے دی. اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی. میں نے بہت سارے چینلز پہ دیکھا، بہت سارے ماہر قانون، اٹارنی جنرل جو سابق ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرے ہوش اڑ گئے کہ اس طرح کا معاملہ دیکھ کر، اس طرح کی بیل دیکھ کر، چونکہ پاکستان کے اندر اس کی پہلے نظیر نہیں ملتی، اس طرح کی کوئی مثال سامنے نہیں ہے کہ اس طرح کنوکٹڈ اور وہ بھی ضمانت پر محض 4 ہفتوں کے لیے گیا ہو صرف میڈیکل کی بنیاد پر کہ میں نے اپنا علاج کروانا ہے اور اس کے بعد واپس آ کے سرنڈر کرنا ہے عدالتوں کے سامنے اور پھر دوبارہ میں نے اپنے کیس کو جو ہے لڑنا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ 4.5 سال بعد وطن واپس آئے تو ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی اب 14 سے 15 ہزار سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے لاہور کے اندر. پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پوری حکومتی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بہت بڑا جو ہے شو ان کے لیے کیا جا سکے، ان کا ہیوج قسم کا ویلکم کیا جا سکے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہرحال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے باقاعدگی سے پورے شہر پر پھول برسانے کے لیے پرائیویٹ کمپنی جو جہازوں کی ان سے رابطہ کی ہے کہ آپ نے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے وہاں پر پھول برسانے. بائی دا وے یہ خبر منصور علی خان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.